میاں جاوید لطیف صاحب ان چند ایک سیاستدانوں میں سے ہیں جو برملا پہلے دن سے پاکستان مسلم لیگ نون کے اصل بیانیے کی طرف رجوع کرتے رہے ہیں اور آج بھی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے وجہ اس بیانیے سے انحراف کو قرار دیتے ہیں۔ میاں صاحب بڑی وجوہات ہیں۔ نواز شریف صاحب آپ کہہ رہے تھے آج پریس کانفرنس میں ان کا بیانیہ جیت گیا، کیسے؟ دیکھیں، بات سیدھی سی ہے کہ لوگوں نے ہماری 3 ماہ کی حکومت میں مہنگائی کو قبول کر لیا، ہضم کر لیا، مگر لوگوں نے ہمیں یہ مینڈیٹ نہیں دیا تھا۔ لوگوں نے یہ تو جب ہم کہتے تھے کہ ہم نے سیاست قربان کر دی، ریاست بچا لی، اور عام طور پر جو قومی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اپنی سیاست کو قربان کر کے ریاست کو بچاتی ہیں، یہ ان کا فرض ہوتا ہے، صحیح، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر عام طور پر ایسا جماعتیں کرتی نہیں ہیں۔ ہم نے وہ بھی کر کے دکھایا، مگر لوگوں نے جو ہمیں قبول نہیں کی کل کیا، ہمارے لوگوں نے ووٹ باہر آ کے پول نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ 20 سال لگا کے جو نواز شریف نے ایک لوگوں کو تیار کیا ذہنی طور پہ، فکری طور پہ، عملاً، وہ یہ تھا کہ اس آئین قانون کی بالادستی میں پاکستان کی ترقی ہے، آئین قانون کی بالادستی میں خود مختاری ہے، آزادی ہے۔ لوگوں نے وہ قبول کر کے 20 سال سے اذیتیں کاٹیں، جیلیں کاٹی، خود نواز شریف نے اپنے فیملی کے ساتھ وہ کاٹی، مگر کیا موجودہ حکومت کے پاس یہ مینڈیٹ تھا کہ وہ جو خرابیاں کرنے والے تھے ان پر پردہ ڈالتی؟ لوگوں نے یہ کہا ہمیں گلی کوچوں میں، لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ آپ ریاستی اداروں کے اندر بیٹھے لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالیں؟ آپ کس طرح ممکن ہے کہ آپ یہ کریں کہ عمران خان کے خلاف آپ روز پریس کانفرنس کرتے تھے کہ فرا گوگی نے یہ کیا، پنکی پیرنی نے یہ کیا، بنی گالا یہ پہنچا حصہ، آپ حکومت میں ہیں، آپ اس پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ عمران خان کو کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ اور اگر یہ بھی آپ نے کسی سے پرمیشن لینی ہے اس کی گرفتاری کی، تو پھر آپ حکومت میں بیٹھے کیوں ہیں؟ تو میاں صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت میں آنے کا فیصلہ درست نہیں تھا؟ میں کہتا ہوں کہ حکومت میں آنے کا فیصلہ ایک صرف چیز تھی جو آنے پر مجبور کرتی تھی، یا قائل ہم سب لوگ ہوئے تھے، وہ تھا کہ یا سیاست بچا لیں یا ریاست بچا لیں۔ ریاست میں بھی معیشت کو بچانا مقصود تھا، اور کیا معیشت کے ساتھ جو دوسری چیزیں جڑی ہوئی تھیں، آپ دیکھیں کہ جب عمران خان یہ بات میاں صاحب شیر بنے شیر، اب بعد از مرگ واویلے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو پہلے دن سے بول رہے ہیں، آپ بھی وفاقی کابینہ کے وزیر ہیں، اگرچہ بے محکمہ ہیں۔ نواز شریف صاحب نے بھی دست شفقت پھیرا تھا اس کابینہ کے سر پر۔ اب اگر افتاد پڑ گئی ہے تو حوصلہ رکھیں، آگے کی طرف دیکھیں۔ نہیں، ایک سیکنڈ شامی صاحب، مجھے آپ کا بڑا احترام ہے، میں آپ سے سیکھتا ہوں، مگر مجھے کہنے کی اجازت دے دیں، جو آپ نے فرمایا ہے کہ کیا تم وقت کے بعد بات کر رہے ہو، میں آن اوتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، میں کیبنٹ میٹنگ میں بھی یہ باتیں کیا کرتا تھا۔ ہمارے نزدیک تو آپ کیبنٹ کے ممبر تھے نا، آپ اقتدار میں، آپ شریک اقتدار تھے۔ اب جو کچھ ہو گیا وہ اجتماعی ذمہ داری قبول کر لے۔ نہیں سر، ایک بات آن ریکارڈ مجھے کہنے دیں کہ میں نے آج اسی لیے میاں صاحب کو زحمت دی ہے کہ سنس ڈے ون، جب سے 2018 سے پہلے سے لے کے جو سچویشن تھی 18 کے بعد اور گورنمنٹ لینے کے بعد، یہ اپنی بات پہ قائم ہے، اور وزیر بھی ہیں۔ جی وزیر اس لیے کہ جب پارٹی قیادت کہے گی تو پارٹی نے جب فیصلہ کر لیا اجتماعی طور پر، لیکن ان کو داد تو دیں کہ وہ پارٹی کے فیصلے کے اوپر اپنی رائے اور اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ برملا نتیجہ تو بھگتیں ایسے گے لوگ نا، بھگت رہی ہے پارٹی بھی، تو کوئی بات ایسے نہیں، لوگوں کو داد دیں جو کھل کر بات کرتے ہیں۔ نہیں، اپنے ضمیر کی بات، سارا آپ انہیں اپنے ضمیر کی بات تو کرنے دیں۔ کون ضمیر؟ جو ان کا ضمیر ہے۔ ضمیر بڑا محترم ہے، ہم کیوں بتائیں انہیں کہ کیا بات کریں؟ صاحب بھی بڑے محترم ہیں، لیکن اب ذمہ داری اجتماعی ہے،
اس کو قبول کرنا پڑے گا. یہ تو اگلی بات ہے نا. آگے بڑھنا پڑے گا. ابھی اس پارٹی کے ایک سرکردہ رہنما کو یہ تو بتانے دیجئے کہ what went wrong. کیا بتانا ہے؟ کیوں نہیں بتانا؟ بتا رہے ہیں جو ان کو نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بیانیے سے انحراف کیا. پھر جو بیانیہ تھا جو 20 سال لگا کے بنایا اسے انحراف کیا. میاں صاحب اب تو ووٹ کو عزت دو والا بات بھی نہیں تھی بیچ میں. جامی صاحب میں ایک عرض کر دوں, میں اپنی جماعت کے ساتھ اسی طرح کھڑا ہوں جو شامی صاحب کہہ رہے ہیں. ٹھیک. شامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اب حصہ ہیں, میں حصہ ہوں. میں بات اس وقت بھی کرتا تھا, رائے دیتا تھا, اکثریتی فیصلہ مانتا ہوں, آج بھی مانتا ہوں, بعد میں مانتا رہوں گا. مگر یہ کہنے میں آر محسوس نہیں کرتا. یہ کہنا میں کہتا رہوں گا. آج بھی کہہ رہا ہوں کہ لوگ ہمیں گلے کوچوں میں جامی صاحب پوچھتے تھے کہ بھائی جو عمران خان بات کر رہے ہیں, فواد چودھری بات کر رہے ہیں کہ جناب بند کمروں میں ججز اور جرنیل فیصلے کرتے ہیں, تو کیا نواز شریف اور مریم نواز شریف کے خلاف پھر بند کمروں میں فیصلے ہو گئے تو اس پہ کیوں نہیں بولتے؟ 3 ماہ کی حکومت ہے آپ کے پاس, آپ اس پہ بات کیوں نہیں کرتے کہ نواز شریف کے خلاف یہ فیصلے ہو چکے ہیں, لہٰذا ہم کو قانون سازی کر رہے ہیں. کیا ہم ہر دفعہ خاموش رہیں گے, نکل جائیں گے حکومت سے, اس کے بعد رونا رویا کریں گے؟ کیوں نہیں بات کرتے بھائی؟ عمران خان کیوں نہیں پکڑتے؟ اب آپ کیا تجویز کریں گے؟ آپ کیا کرنا چاہیے؟ فوری الیکشن میں جانا چاہیے سر, یا باقی ماندہ مدت پوری کرنی چاہیے صرف اسلام آباد میں حکومت کر کے؟ دیکھیں جی جامی صاحب, شامی صاحب, میں گزارش کر دوں کہ 2 صوبوں میں اکثریت آ چکی ہے عمران خان کے پاس. بالکل. عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ فوری الیکشن ہونے چاہیے, ریزائن کریں دونوں اسمبلیوں سے, صبح الیکشن ہونے چاہیے. یہ الیکشن سے فرار کسی طور پر بھی ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے. بہت شکریہ, بہت اہم بات آپ نے کی. بریک آگی میرے پاس, بہت اہم بات کی. میاں جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوری الیکشن ہی واحد حل ہے, یہی صحیح طریقہ ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب دونوں صوبوں سے چھوڑیں اور استعفے دیں, ہم مرکز سے